رسول الکریم اما بعد، سن 75 کے حج میں منا اور عرفات وغیرہ میں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اس میں ایک گدی نشین پیر صاحب بھی تھے، ساتھ ان کی گھر والی بھی تھی۔ اور پیر صاحب کے چونکہ ووٹ زیادہ تھے تو لہذا پیپل پارٹی والوں نے ہی پیر صاحب کی شادی کرائی تھی، اور اپنی ایک جو ہے تو اچھی جیالی لڑکی اس کو بیاہ کر دی ہوئی تھی، جو ماشاءاللہ کافی ماہر۔ تو یہ بیمار ہو گئے۔ ہمارے مولانا اشرف صاحب نے فرمایا مجھ سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوائیاں ہیں، مجھے فرمایا تھا کہ آپ ایک بیگ ساتھ لے کر جائیں جس میں ضروری علاج ہو۔ زبان سعودی عرب میں اتنی پابندیاں نہیں ہوتی تھیں۔ نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کے بڑے بزرگ گزرے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں کے ساتھی گزرے ہوئے ہیں، تو ان کا علاج کریں، تو بیمار ہیں۔ علاج میں نے کیا تو اللہ نے شفا دے دی انہیں۔ اور وہ جب صبح کی نماز کے لیے اٹھتے تھے نا، تو وہ جو تھی لیڈر، جو ان کی بیوی تھی، وہ زیادہ ہوشیار تھی، وہ اٹھ جاتی تھی تو اس کو زور سے اس کو بوکے بوکے باہر کر اٹھانی تھی، پاسا 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 خالق ٹول مصطفیٰ سے دل دیا تو پھر سے بے پاسا، بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی اس کو نماز کے لیے۔ اور تو اس کو شفا ہوگی۔ مولانا صاحب سے فرمایا کہ جب پاکستان جائیں گے تو میں آپ کی ضرور دعوت کروں گا۔ تو یہاں آ گئے تو اس نے دعوت کی، دعوت پر ہم گئے۔ جب دعوت پر گئے تو ماشاءاللہ پیر صاحب کتری ڈاڑھی کے ساتھ بڑا چوغا پہنے ہوئے آئے، اور سردیوں کے دن تھے، اور ہم جس وقت پہنچے تو اس وقت ہمارا خیال تھا کہ جماعت کی نماز ہو جائے گی، بس پھر کھانا کھا کر واپس آئیں گے۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے بڑے بھائی تبلیغی جماعت کے امیر حضرت مولانا اشرف آئے ہوئے ہیں، وہ تقریر کریں گے۔ تو تبلیغ والے بھی گئے ہوئے تھے، وہ بڑے خوش ہونے کا شکر ہے اللہ کا کہ پیر صاحب کے ساتھ اتنا ٹکراؤ تھا ہمارا، انہوں نے آج تبلیغ کا نام زبان سے لے لیا۔ خیر انہوں نے نماز جو تھی 3:30 بجے، یہ مصر ثانی ہوتا تھا 3:15 بجے، تو نماز انہیں 3 بجے تک پہنچائی جی، زور سے جمعے کی نماز، زور بھی جمعہ، اور پھر 3:15 بجے 3 بجے اللہ کا شکر احسان ہوا کہ نماز ہو گئی، ورنہ ہماری نماز قضا ہو رہی تھی۔ اچھا، ان کا جو ہے جو تھا کارندہ، جو کہ تعارف وغیرہ کرا تھا، وہ اکوڑا خرڈک کا پڑھا ہوا عالم تھا۔ تو اس نے جب وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ شہباز لا مکانی ذل سبحانی، اور کیا کیا ہوتا ہے اس طرح کے، شہباز لا مکانی ذل سبحانی، اور جی قیوم زمانی، ہاں جی، اور پتہ نہیں کہ اور کتنے کتنے الفاظ کا کہ جناب پیر صاحب جو ہے تو وہ آپ تشریف لائیں گے۔ جی، تو پیر صاحب ماشاء اللہ اٹھے، مشکل سے اپنے آپ کو اٹھا سکے تھے۔ مشتاق صاحب کے ریومیٹک سرجری کے کیس تھے کہ آپریشن کی ضرورت تھی، کیونکہ اپنے آپ کو چلا نہیں سکتے تھے۔ خیر انہوں نے جو ہے تو پھر یہ ہوا، تو اس کے بعد پیر صاحب بیٹھ کے اندر کمرے میں، تو ہم تو حضرت تو اپنے ذکر اذکار میں لگے رہے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، بڑے مزاحیہ بھی تھے، ہوشیار بھی تھے، مولوی یوسف صاحب یونیورسٹی کے عربی کے پروفیسر تھے، تو وہ بھی اندر جا کر بیٹھ گئے، تو ہم ان کے پیچھے ہم بھی جا کر بیٹھ گئے، ہو سکتا ہے یہ بھی ضروری ہو بیٹھنا۔ تو ماشاءاللہ پیر صاحب کے جو شکرانے شروع ہوئے نا، تو یہ شکرانے 50 روپے کے شروع ہوئے، کم از کم 50 اور بھی زیادہ ہے۔ تو ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ تقریباً ان کو 5,000 ماہوار کو 4 پر تقسیم کرے کہ 1,000 کے قریب ان کا 1,000-1,500 کے قریب آمدنی ہوئی۔ ہاں جی، 1,500 کے قریب ان کی آمدنی ہوئی شکرانوں کی۔ اور یہ اس زمانے میں آ کے 1,500 کیا چیز ہوتی ہے، ہم گھر سے اعتکاف کے لیے آ رہے تھے تو ہمیں تو 1,500 کرایہ لے کر آئے۔ اس زمانے میں سونا 500 روپے تولہ تھا، تو 3 تولے ایک جمعے کی آمدنی ہے جی۔ تو میں نے حساب لگایا تھا کہ جو ان کی آمدنی تھی وہ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کے برابر تھی شکرانوں کی۔ جی،
سبحان اللہ جی. تو یہ قوم کا حال ہے گدی نشینوں کے بارے میں. قوم کا یہ حال ہے جی. سبحان اللہ جی. اور بس وہ پیچھے سے چل رہی ہے برکت. ہاں جی بزرگوں کی. تو ایک وہ لطیفہ بھی آپ کو سنا دیں کہ ایک دفعہ ایک نوسرباز کو کہتے ہیں جو دھوکے سے لوگوں سے پیسے لیتا ہے. اس کا اپنا ایک منصوبہ ہوتا ہے, منصوبہ بناتا ہے, اس پر پیسے لیتا ہے. وہ ایک پیر خانے کے گزرا تو ایک پیر خانے میں قوالی ہو رہی ہے جی. بڑا میدان ہے, اس میں لوگ جمع ہیں, قوالی ہو رہی ہے اور پیسوں کی بارش ہو رہی ہے. اتنے پیسے جمع ہوئے کہ ان کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا, تو انہوں نے بڑے بڑے یہ رکھے ہوئے تھے یہ جی جو گھسیٹنے کی چیز ہوتی ہے نا, یہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے. تو جس طرح کہ ہم یہ گوبر وغیرہ گائیوں کا گھسیٹتے ہیں نا, ہاں جی اس کو کیا کہتے ہیں, پوڑا. ہاں جی. تو اس سے کیونکہ ہر وقت تو صاف کرنا آسان مشکل ہوتا ہے, تو جلدی سے کھینچ دیتا ہے تاکہ گائے اس پر بیٹھے نہیں. تو وہ پوڑوں سے انہوں نے پیسے جمع کیے اور بوریوں میں بھرے. تو اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ اکیلا حرام مال اکیلا کھا رہا ہے, تو سب مل کر کھاتے ہیں. ہاں جی. وہ آ کر بیت ہوا جی. بیت ہوا. بیت ہونے کے ساتھ جو اس نے ایک نئی پجیرو گاڑی جو تھی وہ نئی چابی کے ساتھ حوالے کی پیر صاحب. پھر جو ایک سال آتا جاتا رہا ماشاءاللہ سلسلے میں بیت. اور ایک دفعہ اس نے پیر صاحب کی دعوت کی کہ 40-50 آدمی ساتھ لے آئے ہیں دعوت کی. تو اس میں کیا کہ اسلام آباد میں بعض مکانوں میں ہوٹل ہیں, تو مکانوں میں ہوٹل ہے, تو ایسا ہوٹل میں دعوت کی. اور وہ آگے مکان ہے, آگے نوکر چاکر کھڑے ہیں سارے, دعوت ہوئی میں ماشاءاللہ. سال گزرنے کے بعد پھر آیا, اس نے کہا کہ دوسری چابی لے کر آیا کہ جی اس گاڑی 1 سال پرانی ہو گئی ہے, یہ نئی گاڑی آپ لے لیں. پھر ایک دعوت کر لی محل میں. پیر صاحب نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا کرتے کیا ہے, بس یہ مزاربت کا کام ہے, لوگ پیسے جمع کرتے ہیں, ہم کاروبار چلاتے ہیں, آمدنی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے, آپ لوگوں کی دعائیں سے سب میں تقسیم کرتے ہیں. تو پیر صاحب نے کہا کہ ہم بھی اگر پیسے مزاربت میں داخل کریں, ماشاء اللہ ہمارے لیے اتنی بڑی سعادت. سبحان. تو پیر صاحب نے بادشاہ 40 کروڑ روپے داخل کیے. 40 کروڑ روپے داخل کیے. بس 40 روپے لینے کے بعد آدمی کی آمد و رفت ختم ہو گئی. نے کہا خیر کوئی مشکل بات نہیں ہے, ذرا تھوڑا دور ہے تو ان کا اپنا محل ہے, بڑا رہائش ہمارے قریب ہی ہے, انسان ہے مصروف ہو جاتا ہے, پھر نہیں آتا ہے, تو وہاں جا کر پوچھ لیں گے. تو خیر جب دن زیادہ گزر گئے تو پیر صاحب نے آدمی بھیجا. وہاں پر گیا, وہ نوکر سے کہا کہ فلاں خان کدھر ہیں؟ ان کا فلاں خان کون ہے جس کا یہ مکان ہے؟ یہ جناب علی کسی کا مکان نہیں ہے, یہ ہوٹل ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی, انہوں نے کہا تو ہماری انہوں نے دعوت کی تھی اپنے, انہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعوت کی ہو, ہوٹل ہے اس میں, یہ کسی کا مکان نہیں. بس سر پیٹتے ہوئے واپس ہوا. پیر صاحب نے سر پیٹ لیا. جی گول پہ جانا جی پیر صاحب کسا بیانوں میں گورڑے والا سا خبر سوکھ تھی بات معلومات نہیں سر دا پیر صاحب کسا بیانوں میں سر. تو وہ کیا بات تھی جی؟ ہاں. تو پیر صاحب ماشاء اللہ, پیر صاحب کو اتنا صدمہ ہوا 40 کروڑ کا, اتنا صدمہ ہوا کہ ہارٹ اٹیک اور سیدھے جنت پہنچ گئے. سیدھے جنت پہنچ گیا. تو یہ جو ہے یعنی سلسلے ہیں جی. سبحان اللہ, یہ سلسلے ہیں. اور اس لیے ہمارے بزرگوں نے گدی نشینی کا مسئلہ نہیں کیا جی, گدی نشینی کا مسئلہ نہیں کرتے رہے. ہاں جی, جو اہل ہوا ہے جہاں پر بیٹھا ہے وہیں پر اس نے کام کیا ہے. ہاں جی, اللہ کے احسان سے دیوبند اتنا کامیاب چلا ہے کہ اس نے دنیا میں, ساری دنیا میں انقلاب کو متصل کیا, عالمی انقلاب اس کے ذریعے سے ہوا ہے.
اور جو بانی تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیون گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ اصول طے ہوا ہے کہ اس کو شورا چلائے گی، دیوبند کو شورا چلائے گی، یہ کسی کا مدرسہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی گدی نشین بیٹھے۔ سن 80 میں دیوبند کے اسٹیج پر میں بیٹھا ہوا تھا جو 7 سالہ تقریبات کا تھا۔ قاری طیب صاحب کھڑے تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ قاری صاحب یہ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، تو محتمم تھے سارے دیوبند کے، سب بڑے وہ تھے، انہوں نے کہا اس بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس پر قاری صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو شورا کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو شورا میں پیش کیا جائے گا اور پھر وہاں سے منظوری ہوگی، پھر میں اس کو کروں گا۔ تو اتنے میں وہ آدمی گیا، 2-3 آدمیوں کو لے کر آیا، تو ان کے لباس شکل و صورت سے نظر آتا تھا کہ بہت سمجھدار، ہوشیار اور دنیا کے لحاظ سے ہی بڑے صاحب حیثیت لوگ تھے۔ تو لے کر آئے ان کو، ان کے ساتھ بیٹھے قاری صاحب میرے سامنے، اور انہوں نے جو ہے تو مشورہ کر کے بات کو طے کیا، پھر کہا کہ اس بات کو آگے چلاؤ۔ تو کامیابی کی وجہ شورائیت ہے، مشورہ، مجلس شورائیت، ہاں جی، کہ وہ شورائیت پر جو ہے تو یہ ہوگا جی۔ اور تبلیغی تحریک جو تھی تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اور ان کا جب وقت آخر ہو گیا تو پھر اکابر جتنے تھے، عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور باقی جو بزرگ تھے، نے کہا کہ حضرت کا وقت آخر ہے، سلسلے کو چلانے کے لیے آدمی کو منتخب کرنا ہے۔ تو انہوں نے حضرت صاحب سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ سارے کے سارے سمجھدار آدمی ہیں، اہل علم ہیں اور اللہ کے تعلق والے بزرگ ہیں، آپ لوگ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد مشورہ کر کے کسی آدمی کو مقرر کریں۔ سب نے مشورہ کیا، تو اس وقت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 25 سال تھی۔ مشورہ نے طے کیا کہ عالم ہیں اور تصوف کی ترتیب سے گزرے ہوئے عارف ہیں، اللہ کے خاص تعلق والے بندے ہیں، عالم ہیں، ذہین ہیں، بہت قابل ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے جو ہے تو پیسے کو اور مٹی کو، سونے کو اور مٹی کو برابر سمجھنے والے ہیں۔ تو لہٰذا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلافت کی ساری صفات دیکھی ہیں، ساری موجود ہیں، ان کو مقرر کیا جائے۔ تو مشورہ کر کے اہل شورا نے مقرر کیا، خود انہوں نے نہیں کیا۔ اور پھر جو ہے تو انہوں نے کہا آؤ یوسف گلے ملو، ان سے ملے اور مل کر ہٹے، تو آنے واحد میں نسبت منتقل ہوئی ہے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب یا علی صاحب ندوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو چونکہ فاصلے دور کے تھے، ہم دیر سے پہنچے، دوسرے تیسرے دن پہنچے، پوچھا امیر کس کو بنایا، کہ امیر تو مولانا یوسف صاحب کو بنایا ہے۔ ہم نے کہا یا اللہ، 9 عمر لڑکے کو بنا لیا۔ کہتے چلے گئے، بیان شروع تھا کہ بیان میں جب بیٹھے تو بیان ان کے بیان میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں کوئی فرق نہیں تھا، اس پائے کے علوم بول رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے تھے مولانا ہارون صاحب، ان کو امیر بنانے کا کہا، تو انہوں نے کہا اگر مجھے امیر بنایا گیا تو میں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں جا کر گم ہو جاؤں گا، اور میں امیر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو پھر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کو امیر بنایا گیا، جو کہ خاندان کے دور کے رشتہ دار تھے اور ان کی اولاد والا نہیں تھے۔ اور ان کے بعد جو ہے تو پھر جب یہ مولانا سعد صاحب نے گدی نشینی کی کوشش کی کہ ہمارا سلسلہ ہے اور میں گدی نشین ہوں گا، تو کامیاب نہ ہو سکے، جی کامیاب نہ ہو سکے، اور بلکہ یہاں تک کہ مشرقی پاکستان میں ان کے لوگوں کے ہاتھوں اجتماع کے موقع پر 6 قتل ہو گئے، ہاں جی، اور باقی مختلف جگہوں پر جو ہے تو مار کٹائی ان کے لوگوں نے کی، ہاں جی۔ تو جس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ حق کس کے ساتھ ہے اور فساد کس طرف سے ہو رہا ہے، ہاں جی، سبحان اللہ جی۔
تو اس سلسلے میں طفیل صاحب نے جو تفصیلات پڑھی، اس میں یہ ہے کہ آدمی کو سلسلے میں داخل ہو کر اب نگرانی میں چلنا ہوتا ہے. زندگی میں سلسلے میں بیعت ہو کر، سلسلے میں داخل ہو کر نگرانی میں چلنا ہوتا ہے، پوچھ کر چلنا ہوتا ہے. ہاں جی، کہ ڈاکٹر طارق صاحب ہمارے ساتھی جو ہیں، عبید اللہ صاحب بڑی عمر کے آدمی ہیں، ذمہ وار لوگ ہیں، لیکن یہاں تک کہ جب یہاں سے نکلتے ہیں تو مجھے اطلاع دے کر، اجازت دے کر نکلتے ہیں، جاتے ہیں کہیں کہ اس مجلس میں نہ آئیں. تو جب میں نے دیکھا مجلس موجود نہیں ہے تو میں اپنے موبائل کو کھولتا ہوں، اس میں پیغام آیا ہوا ہے کس وجہ سے ہم نہیں آئے. جی اتنی پابندی کرتے ہیں. اور خانقاہ کا حضرباش آدمی جو ہوتا ہے، مختلف موقعوں پر جب میں سوال کرتا ہوں تو تکڑا علماء جو جواب نہیں دے سکتے، خانقاہ کا آدمی جواب دے دیتا ہے، کیونکہ مسلسل خانقاہ میں رہتے ہوئے ہر وقت اس کے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں، اور اس کا جو ہے تو معلومات تازہ بتازہ ہوتی ہیں. ایک دفعہ کوہاٹ کا ایک آدمی بیعت ہو گیا، ایک ڈاکٹر صاحب بیعت ہو گیا. تو اس کا رشتہ دار تبلیغی جماعت میں کام کرنے والا تھا، اس کے بڑے کارکنوں میں تھا پشاور کے مرکز کے. وہ گیا، اس کو پتہ چلا کہ رشتہ دار ہمارا بیعت ہو گیا. اس نے کہا بیعت کیا چیز ہوتی ہے؟ بیعت سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جو ہے 4 مہینے دینے چاہیے، اور تو اس کو بدزن کر کے ہٹا دیا بیعت سے. بیعت سے بھی ہٹ گیا، اس کے 4 مہینے بھی اس سے نہ دیے، نہ ان کا رہا نہ ہمارا رہا. ہاں جی، ان کے پاس چلا گیا ہوتا، چلا کہ آدمی دینی ترتیب میں چلا گیا، اس کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. ہمارے پاس رہتا چلا ایک دین کی ترتیب پر چل رہا تھا، تو نہ ان کا رہا نہ ہمارا رہا. ایک دفعہ ڈاکٹر فہیم صاحب صبح جب انہوں نے بیان کیا، یہ اجتماع سے واپس گئے. اس اجتماع میں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی بیعت ہو سلسلے میں اور کچھ بھی نہ کرتا ہو، لیکن صرف دل میں یہ بات رکھے کہ میں بیعت ہوں، تو اس کو بھی سلسلے کی روزانہ کی دعاؤں کا حصہ ملتا رہتا ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا رہتا ہے. یہ بات اس سے سنی تو اس نے کہا میں نے دل میں یہ ارادہ بحال کر لیا کہ میں بیعت ہوں، تعلق میرا بھی ہے. اور اس کے بعد ایک اجتماع آیا، دوسرے اجتماع میں آیا، پوری زندگی اللہ نے بدل دی. کہ نہ کوئی 4 مہینے لگانے پڑے اور نہ کوئی سال لگانے پڑے، بلکہ 2 اجتماعات میں ایسا اثر لیا کہ پوری زندگی بدل گئی. تو ایک تو ہے تو سلسلے میں خود داخل ہونا، دوسرا جو ہے تو سلسلے کے پھیلانے کی کوشش کرنا. سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت آئی ہوئے حریص علیکم. ہاں جی، حریص علیکم، حرص والے ہیں. حرص تو بری چیز ہے. ہاں جی، لیکن آپ کے بارے میں کہا کہ حرص والے ہیں. جی تو ہم لوگ تو دنیا کے حرص والے ہوتے ہیں نا. آپ کا حرص کیا ہے کہ اسلام پھیلے، دین کا حرص ہے. ہاں جی، تو سلاسل والے جو ہے تو یہ حریص علیکم ہوتے ہیں. ہاں جی، حرص والے ہوتے ہیں کہ سلسلہ ہمارا پھیلے. ہاں جی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. ہاں جی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو حریص علیکم پر عمل کرنا ہوتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کے الفاظ کے طور پر قرآن نے وہ کہا ہوا ہے. ہاں جی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ کی آخری آیت. وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. کسی کو یہ حوالہ یاد ہے جی؟ ایک بزرگ کی شاید کا اتنا زیادہ ورد کرتے تھے کہ جب ان کے لیے روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتنا ورد کیا ہوا ہے کہ اس کی روح قبض کرنے پر میں قادر نہیں ہو سکتا. کسی کو یاد ہے؟ یہ میں نے پڑھا ہے جی، کافی عرصہ پہلے مطالعے میں پڑھا ہے. تاریخ سے بھیڑ وجی ہاں جی، 4 مانزه پسې یو ورې بیا یو. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ سائز کو میں نے کسی مطالعے میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی اس کا اتنا ورد کرتا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا
روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے. اس آیت کا اتنا ورد ہے کہ میں اس پر قادر نہیں ہو سکتا روح قبض کرنے کی. تو پھر ان کو القاء ہوا کہ آیا آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یا اللہ آنا چاہتا ہوں کہ اس کا ورد آپ بند کریں تاکہ آپ کی روح قبض ہو. اتنی زوردار آیت ہے. اور اس میں کہا گیا کہ حریص علیکم، کہ آپ حرص والے ہیں. کس چیز کے حرص والے ہیں؟ دین کے حرص والے ہیں، اور دین کے پھیلنے کی حرص والے ہیں. ہاں جی، لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی حرص والے ہیں. ہاں جی. اس کے ورد کا انداز کیا ہو؟ ہر نماز کے بعد کچھ تعداد ہے پڑھنے کی، مجھے یاد نہیں ہے. تو اس میں یہ پارلیمان سے پسے جی پارلیمان سے آپ نے پسے فرمایا تھا کہ ایک بار ہی پڑھے ہو 3 بار درود شریف. پہلے کہا تھا جی ایک بار پڑھ لیں. فرمایا وہی. ہاں جی، ماشاء اللہ. وزال جی لمقام اور وزال جی سبعی ماشاء اللہ. لمنز پسے وہ آر لمنز پسے یو بورے ماشاء اللہ. بس رنگ روج کے وہ ڈاکٹر سیار صاحب مرحوم جو تھے نا، تو ایسے میں نے کہا ڈاکٹر سیار صاحب آپ کی ملازمت میں کوئی آپ کی تبدیلی ہی نہیں کر سکتا، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہر صبح سنتوں فرضوں کے درمیان 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو مجھ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. خوشحال صاحب کی دکان کپڑے کی آیا تھا اس کے کارخانوں مارکیٹ میں بہت چلنے لگی، تو مالک کا خیال ہوا کہیں یہ دکان چلتی ہے تو دکان اس سے لے لیجیے. غریب آدمی کیا کرے اس نے، اور اس کو بازار کے آخری سرے کی دکان دی. سب بازار میں آخری سرے کی دکان دی. آخری دکان اس نے شروع کی تو میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے آمدنی پر فرق نہیں آیا ہے. ہاں جی. وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ صبح سنتوں فرضوں کے درمیان ایک سال اس بات سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، بس گاہ کھینچا ہوا جاتا ہے. ہاں جی، ایسے ہی ہے خوشحال صاحب. ہاں جی. ہاں، تو وہ پھر مالکوں کو پتہ چلا کہ یہ دکان نہیں چل رہی تھی، یہ خوشحال چل رہا تھا. تو آپ نے اس کو دکان سے آخری بار لگایا تو وہاں چل رہا ہے، اور وہ دکان جس آدمی کے اپنے اخلاق اپنے اس کا طرز ہوگا، اس کا کوئی جو زور ہوگا اس پر چلے گی. ہاں جی. وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چلے، دکان نہیں چلا کرتی، آدمی چلا کرتے ہیں. جی سبحان اللہ. جی تو اللہ کے احسان سے یہ سلسلے کے اوراد اور سلسلے کے وظائف دنیا کے فائدوں کے لحاظ سے کہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو بہت کرامات تھی. وہ تو آدمی کو ہاتھ لگا لیتے تھے، بس آدمی کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. آخر میں بہت کمزور ہو گئے تھے تو خیرانہ بابا صاحب آئے، اس سے کہا کہ اس آدمی کو تکلیف نہ دیا کرو، اس کو تکلیف نہ دو، اتنے کمزور صحت ہے اور اتنے کہ اس کے ہاتھے میں جو داخل ہو گیا، جس کام کی نیت کے ساتھ ہو گیا، بس ہو گیا اس کے لیے. ویسے ہی ہوتا تھا. تو سبحان اللہ، وہ کینسر کے مریض کو شفا ہوئی، چوتھے درجے کا کینسر، نیزو فرنجل کارسینوما گریڈ 4. ڈاکٹر صاحب، نیزو فرنجل کارسینوما گریڈ 4. ہاں جی. اور یہ علاج کراتا رہا، حضرت دم کرتے رہے، اس کو شفا ہوئی، مکمل شفا ہوئی، 30 سال زندہ رہا ہے. اور ہر مہینے یہاں 1 دن کے لیے آیا کرتا تھا. تو میں لوگوں کو پھر دکھا رہا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو کینسر سے شفا ہوئی ہے. اور اللہ کے احسان سے ہمارے سلسلے کے ذمہ سے 3 کینسر کے مریضوں کو، 3 ڈاکٹر ہیں سعودی عرب کے، 3 کو شفا ہوئی، مکمل شفا ہوئی. حضرت میرا بھتیجا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تقریباً کچھ 2014 میں اس کو ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز ڈائگنوز ہوا، اور وہ دبئی سے سیدھا آیا یہاں پشاور میں، اور میں نے فوراً اس کا سیچوریشن بھی ڈراپ ہو رہا تھا، اور میں نے فوراً اس کو حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کارڈیالوجی یونٹ میں ایڈمٹ کیا. کچھ دن ان کا تھوڑا بہت انہوں نے علاج کیا، لیکن انہوں نے کہا یہ سیریس ہے کیونکہ اس کا بالکل ویلز ختم ہو چکے تھے. سردی کا موسم تھا، تو میں نے جب انہوں نے تھوڑا بہت علاج کیا، میں وہ لے آیا یہاں پہ. جب یہاں پہ لے آیا تو الحمدللہ جب وہ 2 سال کے بعد فالو اپ کے لیے آیا، انہوں نے کہا یہ وہی پیشنٹ ہے ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز، کیونکہ ان کا ہارٹ جو ہے نا وہ کافی خراب ہو گیا تھا.
تو آپ لوگوں نے جو ترتیب بتائی، دم کیا اور دعا کی، الحمدللہ وہ ابھی بھی کبھی کبھار پوچھتا ہے آپ کا حضرت. سبحان اللہ. کہ وہ ڈاکٹر صاحبان کہتے شفا کیسے ہو گئی، کہاں سے علاج کرایا آپ نے، کیسے کیا، ہو گئی، اللہ پاک نے کر دی. یہ ڈاکٹر مسعود الرحمان ہے نا، جو کہ بہت بڑا پروفیسر گزرا ہے میڈیسن کا، لیڈرنگ کا شعبے کا صدر تھا، وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا جی. اس نے سنایا واقعہ ہے کہ راجہ نوید ایک بیوروکریٹ بہت بڑا افسر تھا اسلام آباد کا. اس کو بیماری ہو گئی تو بیماری کے علاج کے لیے اس نے انگلینڈ کے بہت بڑے اسپتال میں بہت بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور جا رہا تھا تو اس کا دوست تھا یہاں میجر عمر، اس سے ملنے کے لیے آ گیا. میجر عمر سے کہا کہ آپ کی بیماری ہے، ہمارے چچا دم کرتے ہیں، آپ کو وہاں لے جائیں. کہا لے جائیں. انہوں نے دم کر دیا، کچھ پڑھنے کو بتا دیا. یہ آدمی انگلینڈ چلا گیا علاج کے لیے. جس ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے کہا میری تو چھٹیاں ہیں، میں ملیشیا جا رہا ہوں اور میرا ادارہ موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، ڈاکٹر اسپیشلسٹ موجود ہیں، آپ کا علاج کریں گے. انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ سے علاج کرنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا پھر آپ انتظار کریں. کہتے ہوٹل میں نے کمرہ لیا ہوا تھا، میں بس وظائف پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا. جب یہ ڈاکٹر آیا اس نے کہا کہ دوبارہ آپ کے سارے ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ وقت بیچ میں گزر گیا ہے. جب اس نے ٹیسٹ کیا اس نے کہا یہ آپ کے ٹیسٹ ہیں. اس نے کہا ہاں. پہلے بھی آپ کے ٹیسٹ ہے. کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کو شفا ہو گئی ہے. سبحان اللہ. یہ آدمی اسلام آباد میں موجود ہے، مشتاق صاحب. وہ کل ڈاکٹر اس کو بتاؤں گا میں مسعود الرحمان صاحب کو کہ اس سے وقت لے آپ لوگوں کو، میں اتوار کے دن لے جا کر اس سے ملاقات آپ کی کراؤں تاکہ آپ خود اس کو دیکھ کر آئیں. سبحان اللہ جی. تو یہ برکات دنیا کے لحاظ سے جی. ہمارے شاہ عزیز دعاجو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو نسیم صاحب تھا گجرانوالہ کے ایک چاولوں کا تاجر، تبلیغ میں آیا ہوا تھا تو میرے ساتھ کوئی تشکیل تھی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے چاول خریدے، بہت بڑا کاروبار ہے میرا، بہت زیادہ چاول خریدے، اور جو میں نے خریدے تو کچھ دنوں کے بعد قیمت خرید سے بھی نیچے چاول کی قیمت آ گئی، سارا میرا پیسہ تباہ ہو رہا. کہتے میں شاہ عزیز صاحب کے پاس سندھ چلا گیا، سندھ میں ہوتے تھے وہ ڈڈو آدم میں. کہتے میں وہاں گیا پریشانی کے میں کہا بس کچھ پریشان نہ ہو، کچھ دن یہاں ٹھہر جائیں. کہتے کچھ دن مجھے ٹھہرائے رکھا اور پھر ایک دن کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. آپ مجھے رخصت کیا. میں آیا تو مارکیٹ بدلی ہوئی اور ریٹ جو ہے اتنا ہوا تھا کہ اچھا خاصا منافع. سبحان اللہ. تو یہ برکتیں تو دنیا کی ہیں، اصل تو آخرت، نیت آخرت کی کرنی چاہیے اور دنیا کی نیت نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا کے بارے میں تمہارے بزرگوں نے ایسی نیت رکھی، ایسا حال گزارا ہے کہ فاقے کرتے ہوئے وقت گزارا ہے اور کسی کو اطلاع بھی نہیں ہونے نہیں دی کہ ہم پر فاقہ ہے اور ہم پر تنگ دستی ہے، اور دین کی خدمت کی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان دے جی.